نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی شاید بھائی شروع کریں، اور آج کوشش کریں کہ زیادہ لمبا نہ ہو، 1 گھنٹے کے اندر اندر جتنے ہمت ہوئی، کیونکہ آج آپ کو پتا ہے قیام والی رات ہے۔ جی ٹھیک ہے، ویسے بھی صبح انشاءاللہ آج قیام کا آتا ہے، تو اس حوالے سے ہم پھر پہلا سوال اپنی طرف سے رکھ لیتے ہیں۔ ایک سوال کے اعتکاف کے بارے میں کچھ مسائل ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کیسے کیا جائے، اور کیا بندہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اعتکاف کے دوران، ضرورت کے تحت اپنے گھر جا سکتا ہے، اور لیلۃ القدر کے حوالے سے اگر کچھ آپ فرما دیں۔ دیکھیں جی، یہ تو اتنے سارے سوالات ہیں۔ چلیں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اعتکاف کی جو سنت ہے، یہ نبی الاسلام کی سنت دائمہ متواترہ مسلسل ہے، آپ نے کبھی بھی اسے نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ آپ کو آخری 10 دن کا اعتکاف چھوڑنا پڑ گیا، تو آپ نے پھر اگلے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر دکھائی گئی اور پھر بھلا دی گئی، تو آپ نے اس کی تلاش کے لیے رمضان مبارک کے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، جو پہلی دفعہ کیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 10 دن اعتکاف کرنے کے بعد حجرہ مبارک سے چہرہ مبارک باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں شب قدر کو نہیں پایا۔ پھر اگلے 10 دن کے بعد پھر چہرہ مبارک باہر نکالا اور فرمایا ان 10 دنوں میں نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھائی ہے کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں، تو آپ نے پھر اسے اس میں تلاش کیا، اور اس میں آپ کو نشانی یہ بتائی گئی کہ اس دن جب آپ صبح نماز پڑھا کر فارغ ہوں گے تو آپ کے ماتھے پہ کیچڑ کا نشان ہوگا، اور وہی ہوا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ 21ویں رات تھی، یعنی جو آج ہے پاکستان کے اندر 20ویں اور 21ویں روزے کی درمیانی رات کو بارش ہوئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کا چھت ٹپکتا تھا۔ آپ نے جب نماز پڑھی اور سلام پھیر کر فارغ ہوئے اور اپنا چہرہ اقدس صحابہ کرام علیہم رضوان کی جانب کیا، تو آپ کے ماتھے کے اوپر کیچڑ کے نشانات تھے، چونکہ نیکڈ زمین کے اوپر سجدہ کیا جاتا تھا، مٹی والی زمین کے اوپر سنت بھی ہے۔ تو اس سے صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ آج جو رات گزری یہ شب قدر تھی۔ باقی یہ جو عوام میں مشہور ہے، سمندروں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ چیزیں وہ چیزیں، اس طرح کی کوئی چیزیں صحابہ کرام نے تو آبزرو نہیں کی ہیں۔ انہیں بھی جا کے ختم سحری پہ فجر کے وقت جا کے یہ بات پتہ چلی۔ صرف ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے آخری تاک راتیں قیام کرنا ہے، اور تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو تجلی نظر آ جائے گی، کوئی آسمان سے نور برستا ہوا نظر آئے گا۔ تلاش سے مراد ہے کہ ان راتوں کا آپ نے قیام کرنا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے۔ قیام کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو سب سے آسان طریقہ ہے جو صحیح مسلم میں آیا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، یعنی اس حال میں کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہیں ہوئی، اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جس نے پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کی اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ رکعت فوت ہوئے بغیر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا، جو قیام اللیل والا ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے قیام پانے کا۔ اس کے علاوہ ہو سکے تو سب سے بہتر ہے کہ پوری رات آپ جاگیں، اور جتنے بھی آپ نوافل کے اندر قرآن پڑھ سکتے ہیں، صرف نوافل نہیں، قرآن کے ساتھ، چاہے مصحف کو ہاتھ میں لے کے پکڑیں۔ اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، تو یہ بالکل سب سے بہترین عمل ہوگا جو آپ کریں گے۔ تو اعتکاف بھی بیسیکلی شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے جا کے وہاں اپنی نیند پوری کرنی ہے یا
پورا دن واٹس ایپ کے اوپر میسیجنگ کرنی ہے یا باقی کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ضرورتاً گھر والوں سے رابطہ بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مسجد میں خیمہ لگانا بخاری مسلم میں آیا، نبی الاسلام کی سنت ہے، تاکہ کنسنٹریشن سے آپ پوری توجہ کے ساتھ عبادت کر سکیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ایٹ لیسٹ تاک راتوں میں تو بالکل نہ سوئیں، رات کو جاگیں۔ میرے ساتھ تو جب تک سیکیورٹی ایشوز نہیں تھے میں تو الحمدللہ ہر سال ہی اعتکاف کیا کرتا تھا، لیکن اب تو کافی عرصہ ہو گیا میں اعتکاف کر نہیں سکا۔ پھر ہم اسی طریقے سے کام چلاتے ہیں کہ قیام جتنا ہو جائے اسی طریقے سے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی جائے اور یوں ثواب حاصل کر لیا جائے۔ اعتکاف والوں کے لیے چند ایک مسائل یہ ہیں کہ یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ وہ جن کپڑوں میں اعتکاف بیٹھے ہیں انہی میں اٹھیں گے، کپڑے چینج نہیں کر سکتے، بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے مشہور ہے ناخن نہیں کاٹ سکتے، غیر ضروری بال نہیں کاٹ سکتے، اور مونچھیں نہیں کاٹ سکتے، ضرورت کے بغیر غسل نہیں کر سکتے۔ یہ سب کی سب باتیں جھوٹی ہیں۔ یہ زیادہ تر معاشرے میں عام ہوئی تھیں فقہ حنفی کی وجہ سے، اور اس میں بھی دعوت اسلامی جو یہ سبز پگڑی والی جماعت ہے انہوں نے یہ زیادہ تر چیز عوام میں مشہور کر دی تھی۔ لیکن پھر فتاوی رضویہ کی نے ایک جلد ملی جس میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ انہیں مل گیا، اس کے بعد شکر ہے انہوں نے سکون کیا ہے، ورنہ تو یہ کہتے تھے جو شخص وضو کرنے کے بعد وضو خانے پہ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی فالتو رکا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اس طرح کا اعتکاف تو صحابہ کرام بھی نہیں کر سکتے تھے جو پابندیاں دعوت اسلامی میں تھی، چونکہ میں نے دعوت اسلامی کا نہ صرف اعتکاف کیا ہے بلکہ کئی دفعہ کروایا بھی ہے۔ آخری دفعہ جو میں نے اعتکاف کروایا تھا وہ 1999 میں تھا، اور مجھے یاد ہے کہ رمضان شریف میں ہی اگلا سال آیا تھا، اگلی صدی شروع ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے صابن کا استعمال نہیں وہ کرنے دیتے، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے صابن کا استعمال وضو خانے پہ کیا تو یہ تو حصہ نہیں ہے اس کا وضو کا، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، ٹوتھ برش کیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے فضان مدینہ کے اندر، مسجد کے اندر انہوں نے واش بیسن بنائے ہوئے تھے تاکہ مسجد کے باہر نہ جانا پڑے۔ پھر جب فتاوی رضویہ کی نے وہ جلد دریافت ہو گئی، اس میں تو اعلیٰ حضرت نے واضح لکھا تھا کہ جو فنائے مسجد ہے وہ مسجد کے حکم میں داخل ہے، یعنی مسجد کے ساتھ ملحقہ جتنی بلڈنگز ہیں وہ مسجد کے حکم میں داخل ہیں، یعنی مسجد اور مدرسہ اگر اکٹھے ہیں اور باہر کی باؤنڈری ایک ہے تو وہ سب مسجد کے حکم میں، لہذا ٹوائلٹ بھی اعتکاف کے اعتبار سے مسجد کے حکم میں ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی فالتو بیٹھ کے اور سگریٹ بھی پیتا رہتا ہے، بعضوں کو عادت ہوتی ہے نا، تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے وضو خانے پہ بیٹھ کے کوئی گپے مارتا ہے، صابن استعمال کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو خانہ بھی مسجد کے حکم میں شمار ہوگا اعتکاف کے اعتبار سے۔ نماز پڑھنے کے لیے ظاہر ہے سجدہ گاہ الگ سے ہے، ہم تو کہتے ہیں اس سے بھی اگلی بات ہے۔ اچھا، چونکہ اب یہ اس میں داخل ہے، لہٰذا اب اگر کوئی شخص غسل کر لیتا ہے تو مسجد کے اندر ہی غسل کر رہا ہوگا، گویا کہ اعتکاف کے اعتبار سے فنائے مسجد جو ہے۔ ہم تو اس سے اگلی بات کرتے ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد کے دروازے پر آئے اور رات کے گھپ اندھیرے میں کافی دیر تک ایک عورت کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، اور پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے نکلے، تھوڑی دور گئے، اور پھر جب واپس آئے تو راستے میں آپ نے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو چوراہے پر دیکھا۔ ظاہر ہے اس وقت کوئی اسٹریٹ لائٹس نہیں تھیں، رات کے وقت کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، بس انہیں اتنا پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کسی عورت کے ساتھ یہاں سے گزرے، تو آپ نے آگے خود کلیریفائی کیا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے اعتکاف میں ملنے آئی تھی، میں اسے گھر چھوڑنے کے لیے گیا تھا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، بس وسا تو دلا سکتا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام لیڈر ہونے کی حیثیت سے یہ خود ضروری سمجھتے تھے کہ میں نے اپنے ہونے والے اعمال کو اپنے فالورز کے سامنے کلیریفائی کرنا ہے تاکہ کوئی بدگمان نہ ہو، اکاؤنٹیبلٹی والا معاملہ ہو، تو خود آپ نے کلیریفائی کیا۔ دوسرا یہ بھی بات پتہ چلی کہ آپ نے اگر بظاہر کوئی ایسا عمل آپ کو کرنا پڑے جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آ جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ بغیر پوچھے آپ اس کو کلیریفائی کریں۔
تیسرا، اعتکاف میں اگر کسی کی بیوی اسے مسجد میں ملنا چاہے تو وہ ملنے کے لیے آ سکتی ہے، ظاہر پردے کا تو اہتمام ہوگا۔ چوتھا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے جانا چاہے تو ظاہر ہے یہ شرعی ضرورت ہے، وہ جا سکتا ہے۔ اسی میں داخل ہے کہ اگر اسے کھانے کا کوئی بندوبست کرنے والا نہیں ہے تو گھر آ کے کھانا بھی کھا سکتا ہے۔ اگر مسجد میں ٹوائلٹ کا بندوبست نہیں ہے تو گھر کا ٹوائلٹ یوز کر سکتا ہے، لیکن گھر فالتو وقت نہیں گزار سکتا۔ بس جتنی ضرورت کی چیز ہے وہ کرے اور وہ واپس آ جائے۔ ویسے آج کل تو مساجد میں تمام بیسک نیڈز اویلیبل ہوتی ہیں، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ابھی اتنی گرمیاں نہیں رہی ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک تو بہت زیادہ گرمی تھی اور مسجد کے لوگ غسل کرنے سے بھی روکتے تھے۔ گندے کپڑوں میں وہ 10 دن تک اعتکاف کرتے ہیں۔ بھئی آپ روزانہ بے شک کپڑے بدلیں، یہ آپ کا حق ہے، صاف ستھرے رہیں، خوشبو لگا کے رہیں، غسل کرنا ہے غسل کریں، آپ کا رائٹ ہے، اس سے کوئی اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ یہ آپ سارے کے سارے معاملات ساتھ پیرلل میں لے کے چل سکتے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں، موبائل یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہی چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں جو عام حالت میں استعمال کرنا حلال ہے۔ قرآن کی تلاوت سنیں، کوئی لیکچر سن لیں، اسی طریقے سے کوئی حدیث کی کتاب پڑھ لیں، اس لیپ ٹاپ کے اندر واٹس ایپ گروپ میں آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لیکن باقی کوئی ایسے معاملات نہیں، اپنے کاروباری معاملات کو چلانا یا فضول قسم کے لوگوں کے ساتھ بحثیں کرنا یا میسیجنگ کرنا جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس کام کے لیے تو مسجد میں نہیں آئے۔ مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ آپ اللہ کے لیے گزاریں، عبادت کے لیے گزاریں اور شب قدر کے لیے محنت کریں، اور تاک راتوں میں جاگیں، ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح پڑھیں، انڈیویجول پڑھیں اپنی، اور قرآن پاک جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں قیام میں وہ پڑھیں۔ اکثر مساجد کے اندر شبینے بھی ہوتے ہیں تو ان میں بھی آپ حصہ لیں۔ تو یہ ساری موٹی موٹی چیزیں تھیں۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے عورتیں صرف مسجد میں ہی اعتکاف کر سکتی ہے، تو کیا عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی؟ اگر کر سکتی ہے تو احادیث کی روشنی میں جواب دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں، اعتکاف میں سنت تو یہ ہے کہ عورت مسجد میں ہی اعتکاف کرے گی، بشرطے کہ مسجد کے اندر وہ سارے فتنے ایڈریس ہوئے ہوں جو آج کل کیمرے کا فتنہ ہے اور ایشوز ہیں۔ لہٰذا اس دور میں تو مسجد میں اعتکاف جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جس طرح کی صورتحال ہے، یہ کیمرے نے زندگی ونریبل کر دی ہے شریف عورتوں کی۔ عورتوں میں بھی بدماش عورتیں گھسی ہوئی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی ویڈیوز لیک کر دیتی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر اعتکاف کا مقصد تو بیسیکلی شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اس کا مقصد مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے۔ مرد کے لیے چونکہ جماعت واجب ہے اس لیے اس نے تو مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھنا ہے۔ عورت کے لیے چونکہ نماز کی جماعت واجب نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ گھر کے بھی کسی کونے میں مسجد بیت میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو بالکل درست ہے۔ سنت میں اس طرح کی کوئی چیز آپ کو ملے گی نہیں، وہاں پہ آپ کو خاموشی نظر آئے گی، وہ اس زمانے میں عورتیں مسجد میں ہی جایا کرتی تھیں۔ لیکن دیکھ لیں بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر نبی الاسلام ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو مسجد میں نماز پڑھنے پہ بھی پابندی لگا دیتے۔ یہ بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ سے زیادہ کون مزاج رسول سے واقف تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ لہٰذا پورا اہتمام پردے کا کیا جائے اور یہ ساری چیزیں ہوں، بالکل سیپریٹ پورشن ہو، وہاں پہ مردوں کا داخلہ نہ ہو، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہ لگا ہو، کل کو ویڈیوز نہ کوئی لیک ہو، اس طرح کے سارے معاملات تو بڑا مشکل کام ہے۔ لہٰذا عورت چونکہ اس کے اوپر مسجد میں جا کر نماز جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے، لہٰذا اس کے پاس کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے کہ وہ ضرور مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھے۔ مرد کو تو مسجد میں بیٹھنا پڑے گا کہ اس نے تو جماعت والا معاملہ کرنا ہے۔ لہٰذا اجتہاداً عورت اپنے گھر کے بھی اس حصے میں جسے مسجد ڈکلیئر کیا جاتا ہے، مسجد بیت، یہ بھی سنت ہے مسجد بیت بنانا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، اتبان بن مالک حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جب بارش ہوتی ہے تو مدینے کے ندی نالے نکل پڑتے ہیں اور مجھے مسجد نبوی میں آتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، راستے میں اتنا کیچڑ ہوتا ہے، آپ میرے گھر تشریف لیں، گھر کے کسی حصے میں نماز پڑھ دیں، میں اس کو اپنی مسجد بیت بنا لوں گا، گھر کی مسجد۔ پھر نبی علیہ السلام ایک دن تشریف لے گئے، جب محلے والوں کو پتہ چلا تو مختلف لوگ جمع ہو گئے، کوئی حلوہ بنا کے لے آیا، کوئی اور کھانے کی چیز بنا کے لے آیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے جگہ بتاؤ، تو ان کا یا رسول اللہ ادھر۔ پھر آپ نے جماعت کے ساتھ 2 نفل پڑھائے، اس سے نفل کی جماعت بھی ثابت ہو گئی۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کی جو مبارک جگہ ہے اس کا احترام، اس کی قدر، وہ بھی ثابت ہوئی۔ یہ میں نے ابن تیمیہ کے اوپر رد کیا تھا جب اس نے ابن عمر کو اقتداء الصراط المستقیم میں کہا تھا کہ یہ انبیاء کی جگہوں کو متبرک سمجھ کے وہاں پہ نماز پڑھنا ابن عمر کی بدعت ہے، جو بخاری میں آیا کہ وہ سفر حج میں
جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے نوافل پڑھے یا نماز پڑھی، نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ مسند احمد میں ہے کہ ان جگہوں پہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں کیا تھا، یعنی وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو فالو کرتے تھے۔ اس میں نے اتمان بن مالک کی حدیث پیش کی۔ تو مسجد بیت مسجد ہی ہے عورت کے لیے، تو وہاں پہ اعتکاف کرے، لیکن پھر یہ نہ ہو کہ اعتکاف کے دوران اسے باقی یعنی تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑے۔ کوشش کریں کہ وہ کنسنٹریشن عبادت میں کرے۔ اس دوران اگر اسے ہنڈیاں پکانے کے لیے کچن تک آنا پڑتا ہے تو وہ آ جائے، بس اتنا ہی کام کرے، فوراً پھر اس حجرے میں چل جائے۔ یعنی بیسیکلی مقصد ہے زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا اللہ کے لیے۔ لیکن اس میں یاد رکھنا ہے کہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو اس وقت پھر اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، نہ مسجد میں نہ گھر۔ یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر روزہ نہیں رکھا تو پھر بھی اعتکاف چلا گیا، الا یہ کہ آپ بیمار ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ جس طرح اب عورت کو اگر پیریڈز آ گئے تو اس کا روزے بھی ختم ہو گئے اور اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ البتہ اعتکاف کے دوران اگر مسجد میں کسی مرد پہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو وہ فوراً غسل کرے، وہاں پہ غسل خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ سے عورتوں کا معاملہ چونکہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں ان دنوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نمازیں معاف ہیں، اور روزے بھی نہیں رکھیں گی اور بعد میں روزوں کی قضا دیں گی۔ تو نٹ شل میں یہ ہوا کہ جی وہ گھر میں کر سکتی ہے اس مخصوص پورشن کے اندر جسے مسجد کے لیے نماز کے لیے ڈکلیئر کیا گیا ہو، پاکی اور صفائی کا اہتمام وہاں پر ہو۔